بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق حدیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، جبکہ ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کر کے آگے بڑھے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المراق کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائیں گے۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائیں گے کہ اس کی زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان لوگوں کو کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھیں دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے اور اسے پہچان سکیں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے جس میں دجال کی ایک عجیب و غریب سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادات کے دن خفیہ طور پر یہودی ایک گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیکھ قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد کر لیا اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کا عجیب و غریب اور دیکھ قامت گدھا پیدا کرے گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے؟ اس بات کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے حدیث میں لفظ تابع یا جانور کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق ممکن ہے کہ دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یا جدید ہوائی جہاز کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہو۔ غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں اور اڑن تشتری کے واقعات بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں، جس کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFOs کو دیکھے جانے والے واقعات زیادہ تر برمودا ٹرائینگل کے نزدیک ہوئے ہیں جو فلوریڈا کے قریب ہے۔
ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں تو یہ UFO اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا اسی کوئی ترقی یافتہ فارم پر قبضہ کر کے اس دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت انسانیت دجالی اور دجال کے قوتوں کے فتنے عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا دجال، اس کے حمایتی اور اس کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہم اس فتنہ عظیم سے اپنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔